آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گزشتہ شب بھی ایک خبر چلی تھی ہمارے سینیٹر صاحب کی طرف سے، اور اس سے کافی جو ہے نا ایک بے چینی پیدا ہوئی صوبے میں اور خاص طور پہ میڈیا میں. تو پھر اس کے بعد میری اپنی اعلیٰ قیادت اسلام آباد میں رابطہ ہوا اس بیان کو دیکھنے کے بعد. تو ان سے میری بات ہوئی جو ہمارے قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب ہیں سردار ایاز صادق. وہ بلوچستان کے جتنے بھی میٹرز ہیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے وہی دیکھتے ہیں. تو میں نے بھی اس خبر کے بارے میں ان سے پوچھا کہ یہ ایک خبر چل رہی ہے کہ سی ایم بلوچستان کے حوالے سے. تو انہوں نے بالکل اس کو ڈینائی کیا، اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے. اور ہماری پہلے دن سے ہی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ایک یہاں پر کولیشن گورنمنٹ ہے، اور ہم پیپلز پارٹی کو یہاں پر سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے چیف منسٹر کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں بلوچستان میں بہت سارے میٹرز ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، ہم نے ان کی طرف توجہ دینا ہے نہ کہ ان باتوں پر. یہ جو ایک خبر چلی ہے یہ میرے خیال میں سینیٹر صاحب کی اپنی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، شاید ان کے کوئی اختلافات ہوں، میں زیادہ تو نہیں جانتا. باقی اوورآل کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی چیف منسٹر صاحب کو ہماری سپورٹ ہے، مسلم لیگ نون کی سپورٹ ہے اور پاپ پارٹی کی سپورٹ ہے. اور جو مشکلات ہیں بلوچستان میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے گورننس کے ایشوز ہیں. آج بھی اندر جو ہے وہ ان کیمرہ بریفنگ ہے، تو اسی کو ہم لوگوں نے دیکھنا ہے. بلوچستان کے جو مین ایشوز ہیں ان کی طرف ہم نے ان کی طرف توجہ دینا ہے، نہ کہ اس طرح کی بات. اس پہ میں نے پہلے بھی اس حوالے سے بات کی ہے کہ جب حکومت بن رہی تھی تو اس وقت کہیں نہ کہیں ہماری جو مرکزی قیادت ہے ان کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں شاید اس طرح کی کوئی ایگریمنٹ ہوئی ہے جو ہم نے سنا ہے، لیکن میں نے کوئی اس طرح کا ڈرافٹ یا ایگریمنٹ دیکھا نہیں ہے. لیکن اس کے لیے میں سمپل یہی کہوں گا کہ ہمیں 2.5 سال کا انتظار کرنا چاہیے، اور یہ فیصلہ پارٹی قیادت نے کرنا ہے کہ نہ کہ ہم نے کرنا ہے. یہ میرے خیال میں اتنا کوئی اہم میٹر نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں میں پھنسے رہیں کہ 2.5 سال کا کیا کوئی ایگریمنٹ ہے یا نہیں ہے. اگر ہے بھی تو پارٹی قیادت نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا ہے. پارٹی جو فیصلہ کرے گی ہم اس کو سردار ایاز صادق صاحب سے بات ہوئی تو وہ میرے خیال میں مرکزی قیادت اس حوالے سے ضرور ان سے پوچھے گی کہ اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ انہوں نے ایک ذاتی حوالے سے ہوتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، ذاتی تو ہر کسی کے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن پارٹی پالیسی کے مطابق جس طرح انہوں نے بات کی میں سمجھتا ہوں یہ بڑا غیر مناسب ہے اور اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں ہے. سر جو معاملات ہے اس سے مسلم لیگ نون کا کیا لینا دینا ہے؟ ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے بھی بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. دیکھیے ایک گھر میں بھی اس طرح کے ایشو ہوتے ہیں. ایک والد کے 4 بیٹے ہیں تو ان میں بھی اختلافات ہوتے رہتے ہیں بچوں میں، باپ سے. اسی طرح جو چیف ایگزیکٹو اور چیف منسٹر جو ہوتا ہے ایک صوبے کا، تو اس سے ایم پی ایس کے اختلافات ہوتے رہتے ہیں. میں تو اپنے پارٹی کے بھی حوالے سے کہوں گے کہ ایک آدھ دوستوں کے ہمارے بھی اختلافات ہیں، کچھ خدشات ہیں، لیکن وہ بات چیت کے ذریعے ان کے معاملات حل ہوتے رہتے ہیں. یہ چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں، یہ ہر گورنمنٹ میں ہر حکومت میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو ہماری اعلیٰ قیادت ہے فرسٹ ڈے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ چیف منسٹر کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں. ہم پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، سرفراز بگٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. سرفراز بگٹی ایک بہتر طریقے سے صوبے میں کام کر رہے ہیں، دن رات وہ لگے ہوئے ہیں. یہ جو چیلنجز ہیں یہ دیکھیں ہمیں اس گورنمنٹ میں تو نہیں ہے، یہ تو پچھلی گورنمنٹ سے وہ سارا سلسلہ ایک چلا آ رہا ہے. لیکن وہ دن رات سارا ایز اے کولیشن گورنمنٹ ہم ان کے ساتھ ہیں. ہماری کوشش ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک ہو اور جو ہے وہ گورننس کے جو مین ایشو جو گورننس کے ہیں ان کی طرف ہماری پوری توجہ ہے. ظاہر ہے تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا، تھوڑا سا ٹائم دیں چیف منسٹر کو، لیکن انشاءاللہ تعالی اور ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے اور بہتری ہوگی. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے یہ فیصلہ تو پیپلز پارٹی نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا ہے. لیکن ہماری اعلیٰ قیادت نے ہمیں کلیئر کٹ رات کو جو میری بات ہوئی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اور سرفراز بگٹی کے ساتھ ہیں. ہر حوالے سے سرفراز بگٹی کی حکومت کو مسلم لیگ نون کی سپورٹ رہے گی. جس قسم کے چیلنجز ہیں اس کو اس اینگل سے آپ نہ دیکھیں. بلوچستان میں
बाहर बैरूनी ताकतों की भी इन्वॉल्वमेंट है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए दिन रात सरफराज बुगटी की क़यादत में हुकूमत काम कर रही है। इसी हवाले से, इसी चैलेंजेस, इसी मुश्किलात को देखते हुए आज भी इन कैमरा ब्रीफिंग है, तो मुझे उम्मीद है चीज़ें इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए, चीज़ें ठीक होंगी। इस सूबे में बहुत जल्द आप लोग देखेंगे एक मिसाली अमन अमान भी कायम होगा और डेवलपमेंट भी बेहतर होती चली जाएगी। थैंक यू।